غار میں 3 راتیں. غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی مضر چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے، کیونکہ ابھی اندھیرا تھا. چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا. چند سوراخ تھے، انہیں تیبند پھاڑ کر بند کیا کیونکہ بچھو وغیرہ آ سکتے تھے اس میں سے. 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر کی گود میں سو گئے. اسی دوران میں ابو بکر کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہلے، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور ماجرا دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر عام حالات میں بھی بہت عزت احترام سے پکارتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہر روایت کے اندر اور ہر گفتگو سے پہلے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی جذباتی مرحلہ بھی ہے، کٹھن مرحلہ بھی ہے، تکلیف دہ وقت بھی ہے. تکلیف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چھوڑ رہے تھے؟ مکہ کو چھوڑ رہے تھے، اور مکہ کو چھوڑنا آپ کے لیے تکلیف دہ تھا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضورہ نامی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے مکہ، اللہ کی زمین میں تو سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین. اگر مجھے تیرے گھر والے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. تو وطن چھوڑنے کا بھی ایک غم، جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے بڑے ہوئے وہی آپ پر نازل ہوئی، اور آپ نے اپنی عمر کی تقریباً 53 بہاریں یہاں دیکھی، یعنی 53 سال کے تھے آپ جب وحی کا حکم آیا. اور پھر یہ کہ جس طرح مکہ والوں نے آپ کو ستایا اور آخری وقت بھی جس طرح انہوں نے گھیراؤ کیا، تو یہ ساری چیزیں نہایت دل شکن تھی. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو رحمت نازل ہو رہی تھی وہ تو اپنی جگہ، اور جس طرح جبریل نازل ہو کر ساری رہنمائی کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی قابل ذکر ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کا، بلکہ آپ کے بیٹے، آپ کے غلام، آپ کی بیٹیاں، پورے کا پورا گھرانہ اس کام میں آپ کا مددگار ہے. تو بہرحال جب حضرت ابوبکر کو کسی چیز نے ڈس لیا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ ڈسے جاتے، کچھ بھی مشکل نہ ہوتی، وہاں کوئی لائٹ پیدا کر دی جاتی، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو ایک تجربے سے گزارنے کے علاوہ ہمارے سیکھنے کی اس میں بہت سی باتیں ہیں. اللہ کے راستے میں تکلیف سے گزرنا ایک لازم امر ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ انہی پتھروں پہ چل کے گر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو دین کا راستہ، صراط مستقیم، اور اللہ کی خاطر ہجرت اور اللہ کی خاطر سفر اور قربانی، یہ سب پتھروں سے گزر کر ہی آتا ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی. غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے. اس دوران میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے، بیٹے بھی یہیں آ جاتے پاس. وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے. یعنی حضرت ابو بکر تو تھے ہی، لیکن عبداللہ بن ابی بکر جو تھے وہ بھی بہت سمجھدار تھے. صبح سویرے وہ نکلتے اور نکل کر مکہ میں قریش کے ساتھ اس طرح دن گزارتے جیسے انہوں نے رات یہیں گزاری، محسوس ہی نہ ہونے دیتے. اور قریش کی ہر بات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش ہوتی یا کوئی تدبیر ہوتی تو وہ ساری معلومات جمع کرتے رہتے اور رات کو آ کے خاموشی سے پوری انفارمیشن دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر عمر کے ایک اور دور میں داخل ہو چکے تھے. حضرت عبداللہ ابھی نوجوان تھے اور جوانی میں اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. حدیث میں آتا ہے، بے شک تمہارا رب اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے جس کی جوانی میں نادانی نہیں ہوتی. وہ 7 لوگ جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری.
ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے. ان کا اپنا ایک رول ہے، اپنا اپنا کام اور اپنے اپنے طریقے سے دین کی خدمت. جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. چراتے چراتے کسی کو کیا خبر کدھر جا رہے ہیں. اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے. پھر صبح تڑکے ہی یعنی صبح سویرے عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابو بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں. تو یہ بکریاں نشان مٹانے کے کام آتی. اور گرم پتھر پر رکھ کر وہ لوگ رات کے وقت دودھ گرم کر لیا کرتے تھے. عربوں کے ہاں پتھر اتنے گرم ہو جاتے ہیں جیسے کوئلے دہک رہے ہیں. 50 ڈگری کے اوپر پتھروں کا کیا حال ہو. تو جب انہیں دودھ گرم کرنا ہوتا تو وہ اس کے اوپر رکھ لیتے اور وہ گرم دودھ پی کر رات اطمینان سے گزار لیتے. دن کی گرمی میں آپ نے ٹھنڈا دودھ پیا، آگے چل کے آپ دیکھیں گے. پورا سفر ہجرت میں آپ نے دودھ پر ہی اکتفا کیا اور رات کو گرم دودھ. تو یہ جو عامر بن فہیرہ ہیں یہ عبداللہ بن طفیل کے غلام تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کی طرف سے بھائی تھے عبداللہ بن طفیل. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ دینے والی ایک اونٹنی تھی. تو عامر بن فہیرہ اسے چرانے لے جاتے اور پھر رات کے وقت حضرت ابو بکر کے پاس لے آتے، پھر چرانے لے جاتے اور کسی کو پتہ نہ چلتا اور اس طرح وہ راز جو ہے فاش نہ ہوا کسی پر بھی. بکریاں بھی چراتے تھے اور اونٹنی بھی لے جاتے دودھ کے لیے. باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے. ٹھیک ہے، پیچھے کیا ہوا؟ بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ تو جا چکے تھے. جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا. حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں. اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ. اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء سے ان کے بارے میں دریافت کیا. حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ پریگننٹ تھی. تو یہ حضرت عائشہ سے عمر میں بڑی تھی. پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ انعام. آپ دونوں کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی گرفتاری پر اعلان عام کیا گیا. تلاش کرنے والے غار کے دھانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا. اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر کو سخت غم ہوا کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنے قریب پہنچ گئے. تو آپ نے فرمایا ابوبکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایسا سخت وقت تھا، شدید خوف کا عالم تھا. تو یہ رات جو تھی وہ بہت بھاری تھی.